جل مجدہ الکریم کہ حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں اپنے گھر میں حاضر ہونا اور میرا یہ آیت کریمہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حق سچ بیان کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کے بعد عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب ہمیں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ہم کو سیدھے رستے پر، اے رب العالمین ہم کو سیدھے رستے پر، یہ سیدھا رستہ جو تو نے اپنی توفیق سے ہمیں دکھا دیا ہے، اب ہماری اس طرف ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس سیدھے رستے پہ چلیں، چل کے تیری بارگاہ میں گامزن ہو سکیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے کیا فرمایا ہے؟ تیرے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا کیا ہوا ہے؟ غضب ہوا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر چلا اور نہ ہی بہکے ہوئے لوگوں کے رستے پر چلا، بلکہ ہمیں اس رستے پر چلا جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تیرے محبوب بندے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں گزارنے کے بعد، اس کی برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کے بعد فرمایا گیا اب زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ صراط مستقیم پر چلتے رہیں تاکہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط رہے، ہمارا عمل صالح بھی محفوظ رہے، ہمارا عمل صالح نیک عمل بھی محفوظ رہے، اور جب محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ مقبول بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ بندے کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں جو فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اگر اس آیت کے ترجمے کو دیکھا جائے، کئیوں نے ترجمہ اپنے اپنے انداز میں کیا، ہر مکاتب فطر کے لوگوں نے اپنا اپنی نظر اور فکر کے ساتھ ترجمہ کیا۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس طرح کے طرح طرح کے ترجمے کیے، لیکن جب ہم نے کنز الایمان کو کھولا تو وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں سیدھے رستے پر چلا، مل کیا کہنا سبحان اللہ، ہمیں سیدھے رستے پر، آپ کو لطف آئے گا، یہ بڑا پیارا موضوع ہے، وقت میرے پاس مختصر ہے، میں عرض یہ کروں گا اس موضوع کے اندر کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں انہوں نے امت کو سیدھے رستے کیسے لگایا ہے اور کس طرح لگایا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکا میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اللہ والوں کی نظر میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا کیا ہوا ہے، لیکن یہاں جو دعا سکھائی جا رہی ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلا، کچھ نے کہا دکھا، کچھ نے کہا، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا سیدھے رستے پر چلا، عرض کرے مالک کریم تیرے پاکیزہ بندوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے
کچھ لوگ تو اب تکنے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ تکنے کی تمنا تو وہ کریں جن کو کوئی تکانے والا ہے نہیں۔ ہمارے پاس وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے۔ اب فرمایا دیکھ تو لیا ہے پر اب تو اس سیدھے رستے پر ہمیں چلا دے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بھی بڑے کمالات کی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اختصار کے ساتھ اس لیے الحمدللہ ہم کنز الایمان کھول کھول کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس سے ایمان کا خزانہ کہتے ہیں، ایمان کی خوشبو اور محبت کے حلے آتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کنز الایمان کو پڑھا کرو۔ جب بھی ترجمہ پڑھو تو وہاں آپ کو حقیقی عشق مصطفیٰ قرآن کی اور ایمان کی خوشبو نصیب ہوگی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، بلکہ کیا فرمایا؟ ہمیں سیدھے رستے پر، یہ میرے پاس ہم کو سیدھا رستہ چلا، یہ منو الفاظ ہیں کنز الایمان کے۔ اب سیدھا رستہ کون سا سیدھا رستہ؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا رستہ ہے، یعنی کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا عقیدہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جن کا عقیدہ درست ہے۔ سب سے پہلے یہاں مفسرین نے یہ نہیں لکھا جڑے نمازی نے، جڑے نمازاں لمیاں لمیاں پڑھتے ہیں انہوں نے رستے سے چلا، جڑے قرآن یا قراتاں لمیاں لمیاں کرتے ہیں انہوں نے رستے سے چلا، جڑے ہاتھ ایتھے بندے نے انہوں نے رستے سے چلا، جڑے ہاتھ چھاڑ کے پڑھتے ہیں انہوں نے رستے سے چلا نہ، فرمایا ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور انعام ان لوگوں پہ ہوا ہے جن کا عقیدہ درست ہے، کیونکہ جب تک بندے کا عقیدہ درست نہ ہو تب تک بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور بندہ وضو نہ صحیح کرے تو نماز صحیح ہو جاندی ہے؟ نہیں ہوندی۔ تو بندے دا عقیدہ ہی درست نہ ہوئے تو نماز قبول ہو جائے گی؟ تو اس وضو سے بھی زیادہ بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ بولو۔ تو بندے کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، عقائد و نظریات درست، تو پھر اس کی نمازیں کیا اس کو بچا سکیں گی؟ نہیں۔ اس لیے فرمایا جی تو 5 ویلے آ کے نماز پڑھتا ہے تو ہر قیام دے وچ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کو دعا مانگ رہے ہیں، ایک آدھی دعا ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تو نے کیا فرمایا ہے؟ انعام فرمایا ہے۔ اب یہاں آج کے اس دور میں ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم ہی انعام یافتہ ہیں، ہم ہی حق پہ ہیں، ہم ہی جناب والا ہمارا نظریات ہی درست ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سناؤں۔ یہ وہ رستہ ہے جس رستے پہ اللہ کے انبیاء چلے، یہ وہ رستہ ہے جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام چلے، یہ وہ رستہ ہے جس پر اولیاء عظام چلے، اہل معرفت چلے، اور پھر ان کے غلام چل رہے ہیں۔ سنیے آج کے دور میں بندہ کہہ رہا ہے جناب میں ہی حق پہ ہوں، میری جماعت ہی حق پہ ہے، میرا فرقہ ہی حق پہ ہے، لیکن سنو حق پہ کون ہے؟ آئیے سرکار کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں حق پہ کون ہے۔ پہلے حوالہ نوٹ کرو، ابن ماجہ شریف سیاستہ کی کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع، سارے بولو یار، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع، ہاں یہ لوگ جو قدم قدم پہ فتوے لگاتے ہیں یہ تو مشرک ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو گمراہ ہیں، الحمدللہ سنیے گا، فرمایا بے شک میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم
لوگوں میں اختلاف دیکھو، جب تم لوگوں میں کیا دیکھو، یہ وہی دور پہنچ آن پڑا ہے، جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور الحمدللہ علی احسان ہی، اس وقت بھی اگر کوئی سواد اعظم ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے اللہ کے فضل سے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں انہی کے ساتھ وابستہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی سواد اعظم ہے جو سرکار کے فرمان کے مطابق اور سرکار کے صحابہ کے طریقے پر زندگی بسر کر رہی ہے۔ سنیے اگلی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سیاستہ کی، فرمایا میری امت میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور فرمایا ان سب میں سوائے ایک کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ فرمایا ان میں سے سوائے ایک کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نجات پانے والا فرقہ ہے ان 73 میں، جو نجات پانے والا ناجی ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کون سا فرقہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، فرمایا جو جماعت اس دور کے اندر میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، اللہ رب العزت ان سب سے بچا کے انہیں جنت داخل فرما دے گا۔ یہی نجات والے ہوں گے اور یہی اہل حق ہوں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت یہ تو ولیوں کے دامن کو نہیں چھوڑتے، یہ تے اللہ والے دے دامن نہیں چھڑ دے، تے صحابہ دے دامن کے میں چھڑ سکتے ہیں یار، یہ رسول اللہ دے دامن نو کے میں چھڑ سکتے ہیں۔ اس واسطے دوہاں چوہاں دے عمل نو ویکھ کے پوری جماعت تے شرک تے مشرک دا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ سرکار نے فرمایا میری امت کدی بھی شرک تے گمراہی تے جمع، اور اس وقت اللہ دے فضل نال اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے، اور اللہ دا شکر ہے رب تعالیٰ نے سانو انہاں دے اندر پیدا بھی فرمایا ہے تے انہاں دے اوتے سانو ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ تے دعا کرو اگے واسطے بھی رب تعالیٰ سانو ادھر ادھر دیا فرقیاں کو بچا کے سواد اعظم دے نال جڑ کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اے جناب صراط مستقیم سیدھا راستہ، وہ جس میں بندے کے عقائد کیا ہوں؟ سیدھے ہوں، عقائد درست ہوں۔ عقائد یہ انہی کی دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ دوستو اس پہ مزید اور بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، یہ انعام یافتہ، آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو ہی بتا قرآن کی آیت، قرآن کی تفسیر بنے۔ فرمایا کہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر، نہ کہ بھٹکے ہوئے لوگوں پر۔ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ میں پڑھتا ہوں ذرا آیت، آپ کہیے سبحان اللہ۔ سورہ نساء کو اٹھائیے، آیت نمبر 69 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ فرمایا جڑے اللہ دی پیروی کر دے نے، جڑے رسول اللہ دی پیروی کر دے نے، فرمایا اے ہوئی لوگ ہون گے جڑے فرمایا جنہاں نے اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ اے کون نے فرمایا؟ من النبیین، اللہ دے نبی نے، اے اللہ دے نبی نے فرمایا جنہوں تے اللہ نے فضل فرمایا ہے، اے اللہ دے نبی نے، صدیقین نے، شہداء نے، والصالحین، اللہ دے نیک برگزیدہ بندے نے، اور یعنی اللہ دے ولی نے۔
والصالحین، فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا انہاں دی جڑی سنگت ہے وہ کیا ہی اچھی سنگت ہے، انہاں نال جڑی دوستی ہے وہ کیڑی سونی دوستی ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اور اگر محبت رکھنی جائے تو انہاں دے نال رکھو جنہاں تے اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ لو جی دوستو، اللہ دے نبیان دا رستہ، صحابہ دا رستہ، تبع تابعین دا رستہ تے سر رکھاں دے، لیکن 1400 سال بعد بھی جدو فتنے سار اٹھا کے چل دے پے نے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ دی جدو تفسیر کبیر کھولو تو ایسے آیت مبارکہ دے تحت دکھتے نے، کدے تسی چاندے ہو تھوڑا ایمان بھی درست مضبوط رہے تے عقیدہ بھی درست رہے، ایمان بھی درست رہے تے عقیدہ بھی مضبوط رہے، درست رہے، او دے واسطے کی کرو؟ آپ فرماندے نے کہ صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا، یہ آپ کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ مرید، ارادت رکھنے والا، چاہنے والا، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اگر تسی ارادت رکھنی ہے، دوستی رکھنی ہے تو انہاں اللہ والے نہ رکھو، انہاں اللہ والے نہ رکھو۔ اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، توجہ کیجیے گا، یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئی تو اگلا میرا کلام بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، جو کہ آسان ہے لیکن اس کو سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ مرید ہدایت کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست رستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، جو درست رستے کی طرف اس کی کیا کرے؟ اس کی رہنمائی کرے، اور آپ فرماتے ہیں گمراہیوں اور غلطیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے، اکثر لوگ گمراہیوں کے رستے پہ مبتلا ہو جاتے ہیں، بد مذہبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا فرمایا ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اس صورت کے اندر کامل، ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جو اسے ساری نقصیات سے، ساری غلطیوں سے، بد مذہبیت سے بچا کر ہدایت اور رشد کے اور اللہ کی معرفت کے رستے کے قریب کر دے۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک کامل پیر کا ہونا، ایک کامل پیر کا ہونا ضروری ہے، ایک کامل پیر کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے جواب مل گیا لوگ پیر کیوں بناتے ہیں، مرید کیوں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی دنیا داری چمکانے کا ذریعہ نہیں ہے، مال بٹورنے کے لیے اگر کوئی پیر بنا ہے تو اس کو کیا پتہ پیری کیا ہوتی ہے، دنیا داری کے اندر واہ واہ کمانے کے لیے اگر پیر بنا ہے تو اس کو کیا پتہ ہوتا ہے پیر مرید کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں پیر وہ ہوتا ہے جو ہدایت اور رشد کا منبع اور مرکز ہوتا ہے، اور جس سے آگے ہدایت اور رشد کے اور رہنمائی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہون تو میری گل آگے سمجھ آوے گی۔ گویا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ لکھتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں تو جب فتنے سر چڑھ کے بول رہے ہوں، ان کی بولیاں سر چڑھ کے بول رہی ہوں، اس وقت تم کسی کامل بندے کا دامن پکڑ لینا، اللہ رب العزت تمہیں صراط مستقیم پر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا۔ لو جناب وقت آ گیا جدے وچ لوکی جناب والا ہر بندہ ہی ہر مکتبہ فکر آگے مسجد کے اندر کہنا ہے اسی جناب صراط مستقیم دیاں، اسی جناب والا صراط مستقیم دیاں۔ کوئی ہاتھ تو نہیں تو تھلے بند ہے تو وہ بھی کہنا ہے جناب میں صراط مستقیم دیاں، کوئی ایتھے جناب والا ہاتھ بند ہے وہ بھی کہنا ہے میں صراط مستقیم دیاں، کوئی ہاتھ چھڑ کے پڑھتا ہے تو وہ بھی کہنا ہے میں صراط مستقیم دیاں۔ لیکن جناب والا اللہ والے نے سانوں گل سمجھائیے، اوے آؤ تانوں دسیے صراط مستقیم کنوں نصیب ہونا ہے۔ میں میاں صاحب سناواں تانوں تاجدار کھڑی رحمت اللہ علیہ جدو انہوں نے کہا نا یار آپ یہ سارے ہی کہندے نے اہدنا الصراط المستقیم، اے ربا سانو سیدھے رستے چلا، سانو سیدھے
سیدھے رستے چلا، اپنے اپنے ترجمے بھی کیتی پھردے نے، اپنی اپنی تشریحاں بھی کیتی پھردے نے، اپنے اپنے جناب والا نظریات بھی بڑھائی پھردے نے، تے سیدھا رستہ ہے کی یہ سیدھا رستہ تے ملدا کنوں ہے؟ کو ذرا سبحان اللہ۔ جناب والا ہر بندہ پہ کہنا ہے، کوئی کہنا ہے سیدھا رستہ ویکھا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماندے نے اساں ویکھیا ہے اے مالک کریم اپنے پیاریاں دا صدقہ جنہاں دا دامن اسی پھڑ کے رکھیا ہے، اے جنہاں دے دامن دے نال اسی وابستہ واں، اے تیرے جڑے برگزیدہ بندے نے انہاں دا صدقہ سانو سیدھے رستے چلا۔ ہر بندہ جناب سدھے رستے دی تلاش دے اندر ہے۔ جب میاں صاحب علیہ رحمہ نے اے منظر تے صورت ویکھیے، آپ فرماندے نے راہ دے راہ دے راہ دے راہ دے، ہر کوئی یہ ہوئی کہہ لیا نا اہدنا الصراط المستقیم، ساڑھے کول سیدھا راہ، ساڑھے کول سیدھا راستہ، لیکن امام جناب والا صوفیاں تاجدار کھڑی حضرت میاں بخش علیہ رحمہ فرماندے نے کہ راہ دے اے ہر کوئی آکے اہدنا الصراط المستقیم، راہ دے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں راہ دے۔ اصل گل بن مرشد دے راہ نہیں ملنی، یہی گل امام فخر الدین رازی فرمائی تے یہی گل حضرت تاجداری کھڑی فرماندے نے بن مرشد دے راہ نہیں ملنی تے رول مرسے وچ راہ دے۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، تے ہون جنہاں نے مرشد دا دامن پھڑیا ہے وہ کہندے نے سانو دے سیدھا رستہ انہاں دے صدقے ملیا ہے۔ پہلے کتے لگے پھردے سا نمازاں دی تے پرواہ کوئی نہیں سی، سانو یہ بھی نہیں پتا سی عقیدہ ہوندا کی ہے۔ جدوں کسے اللہ والے دے دامن نوں پکڑے آئے انہاں دے نال جناب والا جدوں وابستگی اختیار کیتی ہے، اللہ رب العزت نے جنوں ہدایت عطا فرمائی ہے تے کہندے ہیں جناب میں نیواں میرا مرشد اونچا تے اونچیاں دے سنگ لائی اوے صدقے جوان اوے نہ اونچیاں تو جنہ نیویاں نال نباہی۔ تے جناب والا سی گج وج کے کہنے ہیں سانو کسی دی کوئی پرواہ نہیں، کوئی لاکھ شرک تے بدعت دے فتوے لاوے، لیکن جناب والا جنہوں ہدایت اللہ والیاں دے در تو ملی ہو تے گج وج کے بلکہ رقص کر کے گوے گا کہ مرشد دا درخانہ کعبہ، او تے جناب والا رج وج کے گج وج کے کہے گا کہ مرشد دا درخانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے، چل دوارا ملیے۔ اے جناب والا او لوگ نے جڑے اللہ دے قریب کر دے، اللہ دے اے او لوگ نے صراط الذین انعمت علیہم جنہاں دے رستے دے اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ میں تو دساں جناب کہ سرکار دی امت دے جڑے انعام یافتہ بندے نے انہاں وچوں ایک دو دا ذکر میں تہاڈے سامنے کر کے اجازت چاہواں گا، وقت بھی مکمل ہو چکیا ہے۔ راکو سبحان اللہ لئیے شریف دے تسی اندر تشریف لے جاؤ، اللہ لے جاوے سانو انہاں دے دوارے دے ہوتے جنہاں دا نام ہے خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ علیہ، پیر سواگ جنہاں نو کیا جاندہ ہے۔ آپ دی عادت مبارکہ ہوندی سی کہ آپ نہ اکثر اپنا سر جھکا کے رکھ دے ہوندے سن، این چادر رکھیے تے سر جھکا کے رکھ دے ہوندے سن، تے آپ او اللہ والے نے جنہاں دے ہاتھوں تے اللہ نے بے شمار ہندوؤں نو اسلام دی دولت عطا فرمائی، انہاں دے ہاتھ ہوتے بے شمار ہندوؤں نے کلمہ پڑھے، ہے کو سیدھا رستہ جو تو اللہ نصیب کرے تو کیویں ادا کرتا ہے کو ذرا سبحان اللہ۔
آپ نا ایک دن سفر پہ کر دینے ٹرین دے ہوتے سرگو دے ال سفر پہ کر دینے ہیں تے آپ کا جڑا خادم ہے وہ آپ دے نال ہے تے آپ دے پیر پہ کٹ دے پیر پہ دباندہ ہے مرید خادم نوکر پیر پہ دباندہ ہے اچانک ایک ٹرین دے ہوتے نا ایک اسٹیشن دے ہوتے آ کے کھڑی ہو گئی ٹرین تے وہ زور نال دبانا شروع کر دیتا ہوں زور دے نال آپ نے وہ نگاہ اٹھائی تو فرمایا خیر ہے کی معاملہ ہے بڑے زور دے نال دبا رہے ہیں انہیں عرض کی تھی حضور اے ذرا کھڑکی تو باہر تھا ویکھو جدو آپ نے کھڑکی تو باہر نظر ماری نا تو ایک 18 سال دا نوجوان خوبصورت ہندو این مزے نال ٹہل دا پیا وہ ٹہل دا پیا تے وہ پیروں دبا کے کہندا ہے غلام حضور جا رہا جے تے میں چاہنا اے اینجی نہ جاوے آپ نے جدوں ٹرین دو اترے تے اینجو دے والے ایک نگاہ اٹھائی نہ نظر اٹھائی وہ پیروں دے وچ ڈگ پیا تے او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا وہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا یہ کوئی من گڑت گل نہیں یہ مستند گل ہے جناب یہ آپ کی سیرت اندر آپ دے علماء نے بالکل محفوظ کر کے امت تک ہے جڑی ساڑھے تک پہنچ رہی ہے اور ایک قرب زمانے دے کوئی پہلی صدی دے نہیں پرانے اتنے بھی نہیں کہ جڑی بالکل ساڑھی عقل ہی قبول نہ اللہ دے ولی ہوندے ہی ہونے جنہاں دیا کرامت کہندے ہی انہوں نے جڑی عقل وچ آپ نے امت نو وکھایا ہے آپ نے جدو نظر اٹھائی تو وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا لو جدو گھر گیا نا تو گھر والے پوچھے ہاں بھائی کلمہ پڑھ لیا تو او بابے نے پڑھایا ہے جدو گل کھل دی پتہ لگ گیا تو آپ دے اتنے سرگودے دی عدالت دے وچ مقدمہ درج کر دیتا گیا کہ اس بزرگ نے بابے نے ساڑھے جوان نو جان بوجھ کے کلمہ پڑھایا زبردستی کلمہ پڑھایا لہٰذا یہ مقدمہ درج کیتا جائے حضرت خواجہ غلام حسن سواگی رحمۃ اللہ علیہ آپ تے جدو مقدمہ درج ہویا تے سمن آپ تے کر اپڑیا پہنچیا کہ آپ نو عدالت دے اندر پیش کیتا جائے آپ عدالت دے وچ تشریف لے گئے وہ بڑے بڑے جج وکیل سارے ہی ہندو ہیں جی دور ہی ہندوؤں دا سی سارے ہی ہندو تے وہ جوان بھی کٹہرے دے وچ کھڑا ہے جنہوں آپ نے کلمہ پڑھایا ہے تو وہ جوان بھی کٹہرے دے اندر موجود ہے آپ عدالت دے اندر موجود نے جدو آپ عدالت دے اندر پیش ہوئے تے جج پوچھتے ہیں ہاں جی بابا جی دسو تساں کیوں کلمہ پڑھایا زبردستی تسی زبردستی کیویں کر سکتے ہو تہاڈے دین دے خود اندر موجود ہے دین دے اندر کوئی زبردستی رہی تسی کیویں ساڈے جوان نو زبردستی کلمہ پڑھایا ہے وہ دی بھی گل سنی وکیلاں دی بھی گل سنی سارے واری کہندے ہاں جی دسو 3 واری پوچھیا نا جدوں آپ نے نظر اٹھائی حضرت خواجہ غلام حسن سواگی رحمۃ اللہ علیہ پیر سواگ آپ رحمۃ اللہ علیہ جدوں نظر اٹھائی ہے جڑے جج نو تکی جاندے نے وہ کلمہ پڑھی جاندا ہے جڑے وکیل نو ویکھی جاندے نے وہ کلمہ پیا پڑھدا ہے ہر ایک دی زبان تے کلمہ جاری ہے سارے نو ویکھی جاندے نے ویکھدیاں نوجوان ول ویکھ کے کہندے نے ہاں او جواناں دس کلمہ میں تینوں پڑھایا ہے اللہ اکبر کہندے نے جوانا دس میں تینوں کلمہ پڑھایا سی پھر جدھر ویکھی جاندے نے وہ سارے جوان ہی سارے وکیل ہی سارے جج کلمہ پڑھی جاندے نے کہ وہ جوان دی حالت زار وہ اپنے والد نو جناب والا وہی مخاطب کر کے کہندی ہے اے ابا جان میں تینوں گیا سی اس کلمے دے راز نرالے پڑھیا نہیں جانا جڑے اپنے مشرق کامل دیا نگاہاں دے اندر جب نظر چما لیندے نے بھئی اللہ انہاں نوں کلمہ بھی دے دینا ہے دین بھی دے دینا ہے صراط مستقیم بھی عطا کر دینا ہے کہنا ہے جناب اے والے سامنے تو کہ اسی یہ کلمے دے راز نیا اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر جی
پیارے نے پڑھو لا الہ لا، مل کے پڑھ لو، پڑھی لا الہ لا حق لا الہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ۔ اے او لوگ نے جنہوں نے نظریں اٹھائیاں نے، اللہ رب العزت نے ہندوانوں بھی انہوں نے زبانہ ہوتے کلمہ جاری فرما دیتے۔ میں ایویں گل نہیں کر رہا، امام فخر الدین رازی دی گل لے کے ایک گل تو محبت علی اور سناواں کو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان، اے کوئی عام جی ہستی نہیں، پیر سیال دا نام سنیا ہے، اے انہوں دے در دے چک دے نے، تے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دا نام دے آکو ذرا سبحان اللہ۔ آپ چولی چک کے نا انہوں دے استانے دے کھڑے ہوندے نے، یعنی جتنا فیض اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا ہے، یہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس گل تو تسی خود ہی اندازہ لاندے ہو، جنہاں دا مرید اتنا کامل ہے انہاں دے پیر کنے کامل ہوں۔ تہجدی نماز دا ویلا ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ شاید تسی سنیا ہوئے گا، لیکن انعام یافتہ لوگ جدوں صراط مستقیم دی دولت ونڈدے نے، سدھے راستہ وکھاندے نے امت نو، پھر کیویں وکھاندے نے؟ یہ دی ایک جھلک حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تہجد دا ویلا ہے، آپ نے جناب والا گھروں باہر نکلے تے گلی وچ جاندے پے نے، رستے وچ ویکھدے نے کہ چوک دے وچ 4 ڈاکو چور کھلو کے تے آپس وچ پلاننگ پہ کردے نے کہ کہڑے گھر ڈاکا مارنا ہے، کتھوں کی چکنا ہے۔ 4 ڈاکو آپس دے وچ پلاننگ پہ کردے نے ہیں۔ آپ جدوں انہوں نے کول گئے نا تے پوچھا بیلیو خیر ہے، کیڑی پلاننگ ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا چٹی داڑھی والا بابا ہے تو ساڈے کولوں کی پوچھنا ہے، تو جڑے کمی جا رہے ہیں ادھر جا، ساڈے کولوں تو پلاننگ، ساڈا اور پلاننگ ہے، تیری اور پلاننگ ہے، تیرا اور مقصد ہے، ساڈا اور مقصد ہے۔ آپ نے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کرو، تسی اپنی اس پلاننگ وچ مینوں بھی شامل کر لو۔ انہوں نے کہا بابا جی تمہیں پتہ ہے اسی کی کرنے ہیں، اسی لوگوں کو لٹنے ہیں، گھراں دے وچ چوریاں ڈاکے ماردے ہیں، تے تو تہجد پڑھن جا رہے ہیں، تہجد وال جا، تہجد پڑھ، اللہ اللہ کر، اللہ نو راضی کر۔ آپ نے فرمایا نہیں، جڑی گل میں تمہیں دساں گا اگر تسی وہ تے عمل کرو گے نا تو انہوں چوکھا مال ملے گا، تھوڑا زیادہ ملے گا۔ انہوں نے سارے کنی پہ گئے، کان رکھ لے۔ انہوں نے کہا لو بابا جی دی بھی سن لینے ہیں، آج انہوں نے بھی سن کے ویکھنے ہیں تاکہ چوکھا مال لے لئیے۔ چوراں دا کوئی مقصد ہوتا ہے مال کٹھا کرنا، جمع کرنا، جتوں بھی مل جاوے، مقصد انہوں دا مشن۔ آپ نے فرمایا انج کرو، پہلے تسی میرے نال چلو، پہلے تسی میرے نال چلو۔ بابا جی کی کرنا ہے؟ مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے، اتنے کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جڑا کام میں تمہیں وکھاواں گا دساں گا تسی وہ کرو گے تو تمہیں بڑا ودیا وسیع مال ملے گا۔ وہ نال ٹر پہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان علیہ رحمہ، آپ انہوں نے مسجد وچ ڈاکواں نو مسجد وچ لے گئے تے جا کے وضو کروایا۔ کی کروایا؟ یار دیکھو یہو جا پیر اللہ سارے نصیب کرے۔ ہن تے 2 جمع 2 دی کھیڑے، 2 تو لیا تے 2 تو 4 میرے کو ہو جان۔ ہن دے دور ہی جڑا نا وہ بالکل چینج ہوتا جا رہے ہیں، تے پھر جس طرح دا دور ہے اویں دے ماڈرن پیر نکل آئے نے رہبر، اللہ انہاں دے فتنے کولوں اس امت نو بچا کے رکھے۔ لیکن میں بھی عرض کرنا ویکھو یار اللہ والے کہیں ہوندے سن، انہیں یہ نہیں کیا میرے استانے دے پہلے دیکھ پکا کے لیا تے پھر تینوں میں دساں گا اگلا کام تو کی کرنا ہے، پھر اگلا میں تینوں دم پاواں گا تے پھر تو صحیح ہوئے گا۔ نہیں،
آپ نے فرمایا چلو اللہ دے گھر چلنے ہیں، وضو کروایا۔ جدوں جواناں نے چار چوچواں ڈاکواں نے چوراں نے وضو کیتے آئے تے آپ نے فرمایا پہلے 2 نفل پڑھنے نے۔ ہاں ایک بندہ جاندا ہے اپنی مرضی نال تے ایک جدوں اللہ دا ولی لے کے جاوے، او ولی کامل جڑے حضرت پیر سیال دے بھی پیر نے، جڑے خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے بھی پیر صاحب نے، جڑے انہاں دے بھی بزرگ نے۔ آپ نے فرمایا جناب بیلیو 2 نفل پڑھنے نے۔ جدوں انہاں نے جناب والا نفل لیتے نے تے سجدے دے اندر گئے نے۔ جدوں انہوں نے جناب والا 2 نفل پڑھنے ہوئے سجدے دے اندر گئے نے، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہتھاں چک لے آئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر گریاں زاری کر دے نے، کہندے نے یا رب العالمین ایتھے تک لے آنا میرا کم سی۔ اگوں خواجہ فرمایا سلیمان تہاڈی بارگاہ دے رب العالمین تیری بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے انہاں دے دل دی ہستی نو بدل دے، انہاں دے دل دی دنیا نو بدل دے۔ اور سجدے اندر گئے نے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے جدوں اپنے ہاتھاں نو چکے آئے، اللہ نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرمایا ہے۔ اور جڑے چور چوری کرن دے ارادے نال نکلے سن، جدوں سجدے دے اندر جاندے نے، جدوں سجدے اندر گئے نے، پہلے چور سن، جدوں سجدے اندر اٹھے نے، اللہ نے انہاں نو زمانے دا ولی بنا چھڑیا ہے۔ ایسے واسطے سی کہنے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں صحبت بڑی گل ہے بلکہ انج کہاں اے اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، گر یہ مل جائے دولت بڑی چیز ہے۔ انہاں واقعہ نو جناب والا جدوں اسی پڑھ دے اللہ والے دی زندگی نو پڑھنے ہاں تے پھر مڑ کے جناب والا عارف کھڑی دی گل یاد آندی، آپ ایویں ہی فرماندے نے اوے راہ دے ہر کوئی آ کے۔ شعر پڑھ کے اجازت ایک دینا صراط المستقیم، کسی نے جناب والا گل پھر کرانگا توجہ کریا جے، ہاتھ ایتھے بدے نے، کسی نے ایتھے بدے نے، کوئی چھڑ کے پہ پڑھ دائے، کوئی چک کے پہ پڑھ دائے، ہر کوئی بیاد ہے جناب اسی صراط مستقیم دے ہوتے ہیں، ساڑھا عقیدہ درست ہے، ساڑھا نظریہ درست ہے، لیکن میاں صاحب فرماندے نے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد دے راہ نہیں ملنا تے رول مرسے وچ راہ دے۔ مرشد دے دروازے ہوتے ساڑھے بزرگ سانوں سکھا گئے نے یک درگیر تے محکم گیر، ایک پلہ پڑھ تے مضبوطی نال پڑھ، ہاں کدی ادھر دا تے کدی ادھر دا، اینج نہیں صراط مستقیم ملدا، کسے ایک دا ہو جا تے پکا پکا ہو جا، کسے پیر کامل دے ہاتھ میں جات دے تے پھر جناب والا مرشد دے دروازے ہوتے محکم لائے چوکا نوے نا یار بڑھائے۔ 14 صدی دے اندر نویاں ڈگڈگیاں وجان والے آگے جڑے کہندے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ساڈا نوجوان یوٹیوب کے اندروں سن کے روز اپنے عقیدے بنانا ہے، لیکن ایک جناب والا گل تانوں عرض کر کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا، نا جناب والا ساڈے واسطے پیر کامل داتاری ہدویری نے، جڑے صرف ناقصاں دے ہی پیر نہیں بلکہ کاملاں دے بھی رہنمان ہیں۔ تے ہوئی جناب والا نوجوان نو پیغام دوانگا کہ نوے نا یار بنائے وانگ
کمینے لوکاں نویں نویں یار نہ بناؤ تے نواں نواں دین تے نویں نویں عقیدے تے نویاں نویاں گلاں سنو گے تباہ ہوو گے. ساڑھے واسطے اوہی کافی ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تے یاری کنہ نالے جنہاں نال قرآن کہندا ہے وحسن اولئک رفیقا. اگر یاری لانی جے تے انہاں نال لاؤ، نبیاں نال، ولیاں نال، صدیقاں نال، شہیداں نال، اللہ دے نیک پر گزیدہ بندیاں دے نال. جڑا منہ چک کے بدتمیزی تو علاوہ گل ہی کوئی نہ کرے ہے جناب، یہ کوئی شے ہی نہیں. او بھائی تو کی شے ہے؟ تیرے پلے کوئی شے نہیں، اس واسطے تو کہنا ہے کوئی شے نہیں. اگر تیرے پلے کوئی شے ہوندی تے گل تو کدے نہ کہندا یہ شے کوئی نہیں. یہ جنہاں نوں ملے ہے انہاں کولوں جا کے پوچھ ایک ہی شے نے. ہاں نویاں نویاں گلاں تے نویاں نویاں تو تحقیقاں وہ کڈنا ہے جڑیاں 1400 سال وچ بزرگاں نے بیان نہیں فرمائیاں. مفسرین محدثین جڑے جو کچھ ساڑھے واسطے بیان کر گئے نے اللہ دے فضل نال ساری نجات تے ساری کامیابی واسطے وہی کافی. تے کی لکھا ہے امام راضی نے؟ امام راضی رحمہ نے لکھ چھڈیا ہے، آپ فرماندے نے اس دور دے اندر اگر کوئی فتنے تو بچنا چاہتا ہے تو پیر کامل دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے دے. پیر کامل دے ہاتھ میں جدو اپنا ہاتھ دوے گا تے اللہ ساریاں نقصاں تو پاک کر کے اپنی معرفت دا نور عطا فرما دے گا. اس واسطے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اس سیدھے رستے سے پہلا رستہ، پہلی مراد کیا ہے؟ بندے کا عقیدہ درست ہو. بندے کا کسی مفسر نے لکھا ہے اس رستے تے چلا جڑی لمے لمے نمازاں پڑھ دینے، لمے لمے بسترے چوک دینے تے نال ولیاں یا گستاخیاں کر دینے، اللہ والے نال بغض رکھ دینے، انہاں دے رستے تے نہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم تو مراد ہے صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دے رستے تے جڑا جنہاں دے رستے تے جنہاں دے تو اپنا فضل فرمایا ہے، جنہاں دے تو اپنا. اس واسطے صرف اے نہ ویکھو نمازاں پڑھدا تے پیچھے ٹر پوے، داڑھی رکھی ہے تے اودے پیچھے ٹر پیا، لمبی پگ بن لئی تے اودے پیچھے ٹر پیا. نہیں، پہلے اے ویکھو او دا عقیدہ کینجدا ہے. ہاں جدو عقیدہ درست ہوئے تے پھر اس زمانے دا پیر میر علی شاہ بندا ہے، پھر خواجہ سلیمان توسوی بندے نے، پھر پیر سیال بندے نے، پھر جناب والا خواجہ غلام حسن سواگ بندے نے، پھر داتا علی حجویری بندے نے، پھر داتا علی ہاں تے منہ چوک کے کہے ایتھے کیے 1400 سال ہو گئے نے امت انہاں کولوں فیض اٹھا رہی ہے. ہاں جی تو جھوٹے جی پتہ نہیں کتھوں نکل آئی ہیں. ہاں مجھے کہ 2 بخاری دی حدیث دی کتاباں رکھ لیاں نے جڑیاں عربی وچ بھی نہیں پڑھنیاں آندیاں، ترجمے ویکھ ویکھ کے لوگاں نوں کہنا ہے جناب شے ہی کوئی نہیں. پھر ایک گل اتنے تک نہیں رکی، والدین دی گٹ پہنچ گئی ہے. پھر کہنا ماں تے شے ہی کوئی نہیں. پھر کہنا میرے کلپ کٹ کٹ کے سناندے نے لوگاں نوں. تینوں شرم نہ ہی گل کردے ہوئے. ہاں جڑے جدوں وڈیاں دے بزرگاں دے اکابر دے گستاخ ہو جان، بدتمیز ہو جان، پھر وہ انجے گلاں ہی کردے نے. جڑے ہون نا اللہ والیاں دے رستے ہوتے وہ صحابہ اولیاء دے بڑے دور نے، وہ اپنے والدین دے بھی قدم چک کے اپنے سر تے رکھ دے. کہندے نے تو کہنا ماں دے شے ہی کوئی نہیں، ماں کی شے اے جملے بولے نے انہیں. میں کہا میں تنوں دساں سرکار دا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات. ماں دا جدو بندہ چہرہ ویکھ لیندا ہے نا تے رب تعالیٰ مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا. تے ماں دی جدو بندہ رضا حاصل کر لیندا ہے اللہ جنت دے سارے دریچے کھول دیندا ہے. تے ماں جدو ایک دفعہ مسکرا کے ویکھدی ہے اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے. تے جدو اے ماں ہاتھ چک کے دعا دے بچے نوں اللہ بچے نوں ہر میدان اندر کامیاب فرما دیندا ہے. تو جھوٹ جی پتہ نہیں کتھوں نکل آئی ہے، ماں دے شے ہی کوئی نہیں. تو کی شے ہے بھائی؟ اس واسطے الحمدللہ ہم اہل ادب ہیں. یاد رکھیے گا ایک قاعدہ ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، پریچر ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے، امت کو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، وہ بدتمیز نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. وہ بد اخلاق نہیں ہوتا.
وہ تمیز کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اخلاقیات سے نبی کے دین کی بات کرتا ہے۔ دسو یار دل دے ہاتھ رکھ کے سچی سچی گل کرو، جڑا کہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں، دسو یہ کوئی اخلاقیات والی گل ہے؟ دسو جڑا اخلاقیات والا بندہ ہوئے، اخلاقیات رکھتا ہوئے، وہ یہ گل کرے گا؟ وہ کسے دے مقدسات میں نہیں چھیڑدا۔ فرقے والے بھی جڑے ہوندے نے، جڑے پڑھے لکھے لوگ نے، وہ بھی کسی دوجے دے مقدسات نو چھیڑنا جرم سمجھتے ہیں۔ یہ 1400 سال بعد ہر ولی کی توہین ہو رہی ہے، ہر اللہ والے کی توہین ہو رہی ہے، نبیوں کی ولیوں کی توہین کر رہا ہے۔ یہ تو جناب والا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ نبیوں کے بارے میں اس نے یہ بات کہی ہے، پھر کہتا ہے میں یہ توحید بیان کر رہا ہوں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید اگر سیکھنی ہے تو داتا علی اجویری سے سیکھو۔ ہاں، انہوں نے صرف بیان ہی نہیں کیے، یہ نظروں سے جام بھر بھر کے پلائے ہیں اور امت کو راہ دکھائی ہے، یہ اللہ والوں نے۔ ہاں، جس اللہ والے کی تم سیرت پڑھتے چلے جاؤ گے، تمہیں صحیح اوریجنل 1 نمبر کی تبلیغ نظر آئے گی، 1 نمبر کی توحید نظر آئے گی، اور حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ کی خیرات نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے، اللہ بولو، اللہ والے ہیں جو اللہ سے، وما توفیقی الا باللہ وما